میں امیر ماں باپ کی بگڑی اولاد تھی اور جی بھر کر پیسہ ضائع کرتی تھی۔ یونیورسٹی میں مجھے ایک لڑکا پسند آ گیا تو اماں شادی کے لیے راضی نہ ہوئی تو میں نے خودکشی کی دھمکی دے ڈالی تو اماں مان گئی اور میری شادی کر دی کی۔ شادی کے بعد میرا شوہر میرے والدین سے میرے ذریعے پیسے منگواتا رہتا اور خود کچھ نہ کرتا۔ تو ایک دن اماں نے پیسے نہ دیے تو شوہر نے طلاق دے ڈالی اور میں اماں کے پاس آ گئی، اور جب 3 دن کھانا نہ کھایا تو اماں بولی تم حلالہ کر لو، بعد میں اسی سے تمہاری شادی کر دوں گی۔ میں تو خوشی خوشی مان گئی۔ جب میری شادی ہوئی تو شوہر کو دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اماں نے میرے ساتھ تم نے ابھی تک میرا کمرہ صاف کیوں نہیں کیا، بہت چربی چڑھ گئی ہے تمہیں، 3 وقت کا کھانا مل جاتا ہے، تمہارے بچوں کے خرچے یہاں تک کہ ان کے اسکول کے تمام اخراجات میرا باپ اٹھاتا رہا ہے، اور تم اب جیسے یہاں کی مہرانی بننے کے خواب دیکھنے لگی ہو۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے میں تمہیں اپنے کمرے سے باہر گرمی میں بیٹھی ہوں اور تم مزے سے میرے اے سی والے کمرے میں کچھوے کی چال چلتے ہوئے صفائی کر رہی ہو۔ میں کمرے میں آتے ہی سامنے فرش سے کانچ کے باریک ٹکڑے اٹھاتی ہوں۔ نکرانی پر چلائی تھی، میرے چلانے پر اس نے بکھلا کر میری جانب دیکھا تھا۔ جو دہشت میری اس گھر میں تھی شاید کسی اور کی ان ملازمت پر نہ تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے فوراً کہنے لگی کہ بی بی جی میں بس اٹھاتی ہوں جی، کانچ بہت باریک ہے، جتنا سمیٹ رہی ہوں اتنے ہی بکھر رہے ہیں، کہیں میرے ہاتھ پر نہ لگ جائے، بس آپ 5 منٹ مجھے دے دیں، میں فوراً پورا کمرہ صاف کر دیتی ہوں۔ مگر اگلے ہی پل میں نے غصے سے ان کانچ کے باریک ٹکڑوں پر اپنا پاؤں مارا، کانچ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوا میں اڑے اور اس عورت کے ہاتھوں اور چہرے پر جا لگے۔ چھوٹے چھوٹے کٹ اس کے ہاتھوں اور میز پر لگ چکے تھے جن سے خون رسنے لگا تھا، اور وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی اور کانچ سے بھرے فرش پر گر چکی تھی۔ اس کے ہاتھ اور پنڈالیاں مزید زخمی ہو چکی تھی، مگر مجھے ان سب سے کہاں سرور تھا۔ اس کا چیخنا چلانا سن کر میری امی بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی اور کہنے لگی کیا ہو گیا امان، تم ٹھیک تو ہو؟ ان کے کہے الفاظ میرے منہ میں دم توڑ چکے تھے، کیونکہ سامنے نوکرانی کانچ پر گری خون سے لت پت تھی۔ روتے ہوئے فوراً میری امی کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ بی بی جی دیکھیے نا، چھوٹی بی بی کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی اور انہوں نے میرے ساتھ یہ کر دیا۔ وہ میری ہی ماں کو میری شکایت لگا رہی تھی۔ میرا تو غصے سے پارا ہائی ہو چکا تھا، مگر اگلے ہی پر میری امی نے زناٹے دار تھپڑ اس نوکرانی کو مار کر کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے، ہڈ حرام کہیں کی، ایک کام تم سے ٹھیک نہیں ہوتا، اگر کام کرنے کا پتہ نہیں ہے تو اس گھر میں رہ کیوں رہی ہو، اور اپنا سامان باندھو اور یہاں سے چلتی بنو۔ نوکرانی کا منہ تو کھل چکا تھا، داو وہ روتے ہوئے سکتی فرش پر خون گراتی وہاں سے جا چکی تھی۔ میں نے ایک نظر اس کمرے پر ڈالی اور پھر امی سے کہنے لگی کہ امی ابھی میرا کمرہ صاف کیوں نہیں ہوا، کیسے ملازم رکھے ہوئے ہیں آپ؟ مجھے اگلے 10 منٹ میں اپنا کمرہ بالکل صاف ستھرا چاہیے۔ پورا کمرہ کانچ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے بھرا ہوا تھا، اور یہ اتنا کانچ توڑا کس نے تھا؟ صرف اور صرف میں نے، وجہ کچھ نہیں تھی، بس ایسے ہی بیٹھے بیٹھے میرا دل چاہا تھا، اور میں نے اپنے کمرے میں موجود ساری کانچ کی توڑنے والی نازک چیزوں کو اٹھا کر فرش پر پٹک دیا تھا۔ ہر چیز کچری کچری ہو چکی تھی، مگر اب یہ کانچ تھا کہ سمیٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس وقت ناپرست تھی اور مغرور بنی تھی کہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ آگے جا کر میری زندگی بھی یوں ان کانچ کے ٹکڑوں کی طرح بکھر جائے گی۔ میری ماں مجھے جتنا سمیٹنا چاہے گی میں اتنا بکھر کر صرف تکلیف ہی تکلیف دیتی چلی جاؤں گی۔ مجھے بگاڑنے میں نہ صرف میرا بلکہ میرے والدین کا بھی برا ہاتھ تھا، جو میری ہر غلطی پر مجھے ڈانٹنے کے بجائے میرا ساتھ دیتے تھے اور مجھے مزید حوصلہ دیتے تھے کہ میں جو کر رہی ہوں وہ ٹھیک کر رہی ہوں۔ اگر وہ وقت سے پہلے ہی مجھے لگام ڈال دیتے تو شاید آج میری زندگی ایسی نہ ہوتی۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی مجھے ایسے مقام پر لا کر کھڑا کر دے گی۔ میں جس قدر ضدی اور ناپرست تھی، مجھے یوں ایک شخص کی محبت کی خاطر خود کو کسی اور کے حوالے کرنا پڑے گا، یہ سوچ کے میرا وجود زول چکا تھا۔ میں نے ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا، میں کیا تھی اور ان چند ماہ میں کیا ہو چکی تھی۔ سچ میں محبت انسان کو اس قدر بدل دیتی ہے، یہ مجھے ثاقب سے ملنے کے بعد پتہ چلا تھا، میں جو ساری دنیا کو اپنی انگلیوں پر نچایا کرتی تھی۔ اس ایک لڑکے نے مجھے دن میں تارے دکھا دیے تھے، مگر اس کے باوجود میں اس کی اسیر ہو چکی تھی۔ بات ان دنوں کی ہے جب میں یونیورسٹی میں پڑھائی کرتی تھی۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے ایک فضول سا لیکچر سن رہی تھی جس میں ہمارے سرباست ہمیں اخلاقیات پر درس دے رہے تھے۔ کتنی دیر تک میں جمائیاں لیتی ہوئی بیزاری کا اظہار کرتی رہی۔ میری حرکات پر وہ غور کر رہے تھے، مگر مسلسل مجھے نظر انداز کر رہے تھے، جو کہ مجھے اندر ہی اندر کھل رہا تھا۔ اگر میرے پاپا نے مجھے ڈانٹ کر ان کی کلاس میں خاموشی اختیار کرتے ہوئے پوری کلاس لینے کا نہ کہا ہوتا تو میں کب کی یہاں سے اٹھ کر چلی جا چکی ہوتی، کیونکہ ایک مرتبہ پہلے بھی میں ان کی کلاس چھوڑ کر جا چکی تھی، جس کی شکایات انہوں نے میرے پاپا سے کی تو الٹا پاپا نے ہی ان کو سنا دی۔
اگر سنائے ہے بھی کیوں نہ، میں ان کی اکلوتی لاڈلی بیٹی تھی، کسی کی کیا مجال تھی کہ جو مجھے کچھ کہتا۔ سر کا یہ لیکچر کوئی 1.5 گھنٹے تک چلنے والا تھا، مگر میری برداشت کی تو اب حد ہو چکی تھی۔ جیسے ہی سر نے سوال جواب کرنا شروع کیے تو میں زور سے ڈیسک پر ہاتھ مار کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ شور سن کر سر نے بے سختہ میری جانب دیکھا۔ سارے طالب علم میری جانب متوجہ ہوئے تھے، مگر مجھے کہاں پرواہ تھی۔ میں نے ایک ہاتھ میں اپنی بکس اور دوسرے ہاتھ میں اپنا بیگ اٹھایا اور سر کے سامنے سے گزر کر کلاس سے باہر چلی گئی۔ یہ ہماری یونیورسٹی سے باہر کے سب سے سخت اصولوں کے ماننے والے سر تھے، مگر میری بلا سے تو کسی کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ میرا رخ کنٹین کی طرف تھا۔ میں کنٹین میں گئی اور ٹیبل پر ٹانگ چڑھائے بیٹھ چکی تھی۔ آس پاس سے گزرتے لڑکے لڑکیاں مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے، مگر مجھے یہ شاید منظر دیکھنے کے لیے نیا نہیں تھا۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ میں ایمان خانزادہ ہوں، جو چاہے کر سکتی ہوں۔ میرا باپ اس شہر کے چند امیر کبیر لوگوں میں سے ایک ہے، اور اسی بات کا مجھے پورا گھمنڈ تھا۔ میں نے کنٹین میں کام کرنے والے 17 سال کے لڑکے کو اپنی انگلی کے اشارے سے بلایا اور چنگم نکال کر منہ میں ڈالتی ہوئی سے کہنے لگی کہ میرے لیے فریش جوس بنا کر لے آؤ۔ وہ تابعداری سے ہاں میں سر ہلاتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ میں یوں ہی کرسی سے ٹیک لگائے ٹانگیں میز پر کانوں میں ہینڈ فری لگا کر بیٹھ چکی تھی۔ سر باسط کی کلاس ختم ہوئی تو میری سہیلیاں کنٹین میں میرے پاس مجھے ڈھونڈتی ہوئی چلی آئیں۔ کہنے لگی کہ داد دینی پڑے گی تمہاری بہادری کو، آج تک سر باسط کے سامنے کوئی سر اٹھا کر بات نہیں کر پایا، اور تم کیسے دیدہ دلیری سے ان کی ناک کے نیچے سے گزر کر کلاس سے باہر آ گئی۔ میں تمکسرہ بنی تھی کہ تبھی مجھے کنٹین کی جانب وہ آتا ہوا دکھائی دیا، جس کو دیکھ کر تو جیسے مجھے سارے اخلاقیات میری رگ رگ میں اتر جایا کرتے تھے۔ میں فوراً میز سے ٹانگیں اتار چکی تھی اور اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے بیٹھ چکی تھی۔ ایک دم مجھے یوں سیٹا سیٹ اپ کرتے دیکھتے ہوئے میری سہیلیاں فوراً میری نظروں کو تاب کرتے ہوئے دیکھنے لگیں۔ اگلے ہی پل وہ ہنسی تھی، کیونکہ وہ ثاقب تھا جسے میں پہلی نظر میں ہی دل دے بیٹھی تھی، مگر وہ تھا کہ مجھے ایک نظر بھی دیکھتا نہیں تھا۔ دیکھنے میں وہ بھی کوئی امیر کبیر گھر کا لگتا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ آ کر سامنے والی خالی میز پر بیٹھ گیا اور کچھ کھانے کے لیے منگوانے لگا۔ میں تو اسے دیکھ کر جیسے دنیا ہی بھول جاتی تھی۔ اتنی دیر میں اس کی جانب دیکھتی رہی۔ میرا دل چاہا کہ میں جا کر ثاقب سے خود بات کروں اور اسے دوستی کی پیشکش کروں۔ جیسے میں اٹھ کر اس جانب جانے لگی تو تبھی وہ کنٹین کا لڑکا آیا۔ حالانکہ غلطی میری تھی کہ میں راستے میں آئی اور وہ جوس میرے سارے کپڑے خراب کر چکا تھا، مگر اس کے باوجود میں آگ گولا ہو چکی تھی۔ اگلے ہی پل میں نے جوس کا گلاس اس لڑکے کے سر پر دے مارا۔ کانچ کا گلاس تھا، اس کے سر پر ٹوٹا اور خون کی فوار اس کے منہ تک آنے لگی، مگر میں چلا کر کہنے لگی، اندھے ہو کیا؟ نظر نہیں آتا؟ جانتے بھی ہو کتنی قیمتی ڈریس ہے میری، اتنا تو تمہارا باپ ایک مہینے میں نہیں کماتا ہوگا جتنا مہنگا میرا یہ ڈریس تھا۔ ایک میلہ سا لگ چکا تھا وہاں، مگر کسی کی ہمت نہ تھی جو مجھے کچھ کہتا۔ وہ بغیر پلکے جھکائے مجھے دیکھ رہا تھا، مگر میں تو غصے سے آگ بگولا ہو چکی تھی۔ کہیں نہ کہیں میں ثاقب کو بھی یہ بروا کروا رہی تھی کہ مجھے کس قدر غصہ آتا ہے جب کوئی میرے ساتھ کچھ غلط کرے۔ کنٹین کا مالک فوراً اس لڑکے کو ہسپتال لے گیا، جبکہ میں غصے سے چلاتی رہ گئی۔ تب ثاقب آگے بڑھا اور مجھے ٹیشو دے کر کپڑے صاف کرنے کو کہنے لگا۔ ثاقب کا پہلی مرتبہ مجھے مخاطب تو میرا غصہ جا کی طرح بیٹھ چکا تھا۔ وہ پہلی مرتبہ تھا جب میری اور ثاقب کی بات ہوئی تھی، اور اس کے بعد تو جیسے ہم اکثر کنٹین میں ملنے لگے تھے۔ میں ثاقب کی محبت میں پوری طرح گرفتار ہو چکی تھی۔ بھلے ہی میں سب کے سامنے ایک انتہائی اکڑو اور مغرور لڑکی تھی، مگر ثاقب کے سامنے تو جیسے میری بوتی بند ہویا جایا کرتی تھی۔ اس کے ہوتے ہوئے میں تو دنیا سے بیگانی ہو جاتی۔ پڑھائی میں بھی کچھ خاص نہ تھی، بس یوں ہی وقت گزاری کے لیے یونیورسٹی آ جایا کرتی تھی، جبکہ ثاقب کافی محنتی تھا، پڑھائی میں بھی اچھا۔ مجھے اس نے یہی بتایا تھا کہ وہ بھی ایک بڑے امیر خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں جلدی ثاقب کو اپنے ماں باپ سے ملاؤں گی تاکہ ہم اس دوستی کو رشتہ داری میں بدل سکے۔ اس شام جب میں گھر آ گئی تو میری امی کمرے میں آئی، ایک پیارا سا جوڑا مجھے نکال کر دیتے ہوئے کہنے لگی کہ بیٹا تم یہ پہن لو۔ میں ایسے بڑے رنگ کے کپڑے نہیں پہنتی تھی، مجھے تو بس ٹاپ اور جینز میں ہی سکون ملتا تھا۔ امی کہنے لگی کہ آج تمہیں رشتے والے دیکھنے آ رہے ہیں، وہ تمہارے ابو کے بزنس پارٹنر ہیں اور یہی چاہتے ہیں کہ تمہاری شادی ان کے ہاں ہی ہو جائے۔ میں نے یہ سنا تو میں آگ بگولا ہوگی، انہی کپڑوں کو فرش پر دے مارا اور اپنی ماں پر چلا کر کہنے لگی، آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ میں کوئی بلی کا بکرا تو نہیں ہوں جسے آپ اپنا بزنس بنانے کے لیے سولی پر چڑھا چکے ہیں۔ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں اور اسی سے شادی کروں گی۔ میں نے جب یہ بات کہی تو اس پل میرے پاپا بھی میرے کمرے میں آ چکے تھے۔ میرے منہ سے یہ بات سن کر ان کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ یہ بات سن کر وہ کہہ رہے تھے کہ ہوش میں تو ہو تم،
کون ہے وہ لڑکا؟ کیا کرتا ہے؟ ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ پاپا نے یہ سوال کیے تو میں ایک دم کوڑی رہ گئی۔ اگلے ہی پل کہنے لگی کہ پاپا میں اپنی مرضی سے شادی کروں گی، میں کسی بھی انجان لڑکے سے ہرگز نکاح نہیں کر سکتی۔ میں نے پاپا کو بتا دیا کہ ہماری طرح امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اور میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے۔ یہ سن کر پاپا سوچ میں پڑ گئے، پھر کہنے لگے کہ مجھے جو بہتر لگے گا میں وہ کروں گا، میں پہلے لڑکے سے ملوں گا، اس کے بعد کوئی فیصلہ کر سکوں گا۔ یہ سن کر میں بھی مطمئن ہو چکی تھی۔ اسی وقت ثاقب کو فون کر کے بتایا کہ میرے پاپا تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ اسی روز رشتے والے بھی تو آئے تھے مگر میں ان کے سامنے نہیں گئی تھی۔ اگلے ہی روز میں نے ثاقب کو یہ بتایا کہ وہ خوش ہوا تھا، کہنے لگا کہ میں کل ہی اپنے ماں باپ کے ساتھ تمہارے ہاں چلا آؤں گا۔ میں بہت خوش تھی۔ اگلے روز جب ثاقب اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمارے گھر میں آ کر بیٹھا تو پہلی نظر میں ہی میرے والد اس کے والد کو پہچان چکے تھے۔ اسے دیکھ کر آگ گولا ہو گئے۔ اگر آئے مہمان کی عزت نہ ہوتی تو وہ انہیں دھکے مار کر نکال دیتے۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ ثاقب کے والد بڑے ہی جھکتے ہوئے میرے والد کے سامنے صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ثاقب کے جانے کے بعد جو بات میرے والد نے مجھے بتائی، میرے تو ہوش ہی اڑ چکے تھے۔ میرے والد غصے سے پھٹ پڑے تھے، کہنے لگے کہ تمہارا دماغ سیٹ ہے؟ تم ایک چپڑاسی کے بیٹے سے محبت کر چکی ہو، تمہارا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ کیا تم بھول گئی ہو اس کا باپ چپڑاسی تھا اور تم اس شخص کو میرے برابر کلا کر کھڑا کر رہی ہو؟ یہ الفاظ سن کر تو میں بھول گئی تھی ثاقب چپڑاسی کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے۔ اگلے روز جب میں ثاقب سے ملی تو وہ اور اسے یہ بات کی تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، کہنے لگے کہ ایمان میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں، تمہارے علاوہ مجھے کوئی لڑکی دکھائی نہیں دیتی۔ بھلا ہی میں چپڑاسی کا بیٹا ہوں مگر حق حلال کا کھاتا ہوں۔ میرا بڑا بھائی دوسرے ملک میں ہی سافٹ ویئر انجینئر ہے، ہم اچھا خاصا کماتے ہیں، میں تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں آنے دوں گا۔ ثاقب نے جھوٹ بولا تھا مگر اس کے باوجود میں ثاقب کی محبت میں اس قدر اندھی ہو گئی تھی کہ اپنے ہی باپ کے سامنے کھڑے ہو کر بولی، مجھے کچھ نہیں پتا، میں شادی کروں گی تو صرف اور صرف ثاقب سے ہی، ورنہ خودکشی کر لوں گی۔ میرے پاپا تو صاف کہہ چکے تھے کہ خودکشی کر لو، کم سے کم مجھے کسی چپڑاسی کے خاندان سے رشتہ تو نہیں جوڑنا پڑے گا۔ جبکہ میری ماں جانتی تھی کہ میں جو کہتی ہوں وہ کر کے دکھاتی ہوں۔ میری امی رونے لگی تھی، انہوں نے ہی میرے پاپا کو بھی بنا لیا تھا، چاہے جیسے بھی بنایا تھا۔ میرے پاپا میرے اور ثاقب کے رشتے کے لیے مان چکے تھے مگر اس شرط پر کہ ثاقب سے شادی کے بعد میرا ان سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، نہ ہی وہ مجھ سے کوئی رشتہ رکھیں گے، بھلے ہی وہ میرے والد تھے۔ ایک پل کو میرا وجود نیا تھا۔ جب میں نے ثاقب کو روتے ہوئے اس بارے میں بتایا تو ثاقب میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہنے لگا، ایمان، ایک عورت صرف مہمان بن کر اپنے والدین کے گھر رہتی ہے، اس کے بعد اس نے اپنی ساری زندگی شوہر کے ساتھ گزارنی ہوتی ہے۔ تمہیں اس وقت وہ کرنا چاہیے جو تمہارا دل کہتا ہے۔ والدین کا کیا ہے، وہ تو مان ہی جائیں گے، بھلے ہی میرے والد کی مرضی نہ تھی مگر اس کے باوجود میں نے ثاقب سے ہی شادی کر لی تھی۔ شادی کے بعد میں اس کے بڑے سے گھر میں شفٹ ہو چکی تھی۔ وہ گھر تو ہمارے گھر سے بھی بڑا تھا۔ میں تو مطمئن تھی، بلا وجہ میرے ابو پریشان ہو رہے تھے کہ ثاقب غریب لڑکا ہے، وہ دھوکہ دے رہا ہے، اور وہ تو بڑا ہی امیر تھا۔ لیکن دھیرے دھیرے یہ راز بھی مجھ پر کھلنے لگے۔ یہاں آئے ہوئے تقریباً 1 ماہ ہو چکا تھا۔ ثاقب کا رویہ میرے ساتھ بڑا ہی اچھا تھا مگر شادی کے 1 ماہ بعد ہی مجھے ساس سسر کے کمرے سے جھگڑنے کی آوازیں آئی۔ جو بات میں نے سنی میری تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ میرا بڑا جیٹ دوسرے ملک میں ایک غیر مسلم لڑکی سے شادی کر چکا تھا اور اب اسی کے ساتھ وہاں رہنا چاہتا تھا۔ وہ فلیٹ میں رہ رہا تھا جبکہ اسے اب اپنی بیوی کے ساتھ ایک بڑے گھر کی ضرورت تھی، اس لیے وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس گھر کو بیچنا چاہتا ہے جس میں ہم لوگ رہ رہے ہیں۔ یہ سن کر میری سانس بھڑک اٹھی کہ ہم کسی طور پر بھی یہ گھر نہیں چھوڑیں گے، مگر جیٹ نے صاف کہہ دیا کہ یہ میری کمائی کا گھر ہے۔ کون سا سوال، آپ اتنے بڑے گھروں میں رہ رہی تھی جو اپنی نماز گھر میں ہی رہ کر گزارا کر رہی تھی۔ ساس تو پریشان تھی، وہیں ثاقب بھی پریشان ہو گیا کیونکہ اس کے پاس کوئی نوکری بھی نہ تھی، وہ تو صرف پڑھائی کر رہا تھا۔ مجبوراً ہمیں وہ گھر چھوڑ کر اپنے چھوٹے سے گھر میں شفٹ ہونا پڑا۔ میری تو سانس تھم چکی تھی، اتنا تنگ چھوٹا سا گھر اور گندا سا ہر وقت عورتیں دروازے جھانکتی رہتی، میرا تو وہاں پر دم گھٹنے لگا تھا۔ میں نے جب ثاقب سے کہا تو وہ مجھ سے پھٹ پڑا، کہنے لگا کہ جا کر اپنے ماں باپ کو کہو تمہیں وہ بڑا گھر دے دیتے، میں تمہیں کہاں سے بنگلے لا کر دوں۔ دھیرے دھیرے ساری جمع پونجی بھی ختم ہونے لگی، میں تو پل پل خواہشات کے لیے ترسنے لگی۔ جین نے تو پیسے بھیجنا بھی چھوڑ دیے تھے، مجبوراً ثاقب کو پڑھائی چھوڑ کر نوکری ڈھونڈنا پڑی۔ جب حالات بہت تنگ ہو گئے تو مجھے ماں باپ سے پیسے مانگنے کو کہنے لگا۔ میرے والد تو مجھ سے بولتے ہی نہ تھے مگر چھپ کر میں اپنی والدہ سے ملتی رہتی تھی۔ میں نے جب اپنی ماں کو اس بارے میں بتایا تو انہوں نے مجھے ایک بڑی رقم دے دی۔ وہ رقم جب تک چلتی رہتی ثاقب کا اور اس کے ماں باپ کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک رہتا، مگر جیسی رقم ختم ہوتی تو ایک مرتبہ پھر وہ مجھ سے جھگڑا کرنے لگتا۔
اور یہی کہتا کہ اپنی ماں سے مل کر آؤ۔ جیسے مل کر آ کر اس پر ہاتھ پر رکھتی تو ایک مرتبہ وہ مجھے مطمئن نچھاور کرنے لگتا۔ میرے والد نے مجھے جائیداد سے آگ کر دیا تھا۔ یہ بات مجھے بعد میں میری امی نے بتائی تھی۔ والد کا کہنا تھا کہ میں یہ جائیداد کسی راہ چلتے کو دوں گا مگر اپنی بیٹی کو نہیں دوں گا۔ میرے والد بیرون ملک تھے۔ جب میں اپنے گھر میں ماں باپ کے پاس گئی تو روتے ہوئے بتانے لگی۔ ثاقب کا رویہ میرے ساتھ بدلتا چلا جا رہا تھا۔ امی نے اس وقت میرے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ روپے بھجوا دیے تھے۔ کہنے لگی کہ یہ جو 5 لاکھ بھجوا دیے ہیں بیٹا وہ تمہارے ہی تو ہیں، تم فکر کیوں کرتی ہو؟ مگر اسی وقت میرے والد گھر میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے میری امی کی باتیں سن لی تھی۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو چکے تھے۔ والد کو دیکھ کر میں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے معافی مانگنا شروع کر دی، مگر میرے والد نے فوراً مجھے پیچھے کیا اور میری والدہ سے بولے کہ اگر تم نے اگلے 1 منٹ میں اس کو اس گھر سے نہ نکالا تو میں تمہیں بھی طلاق دے کر یہاں سے نکال دوں گا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے والد مجھ سے اتنی نفرت کر سکتے ہیں۔ اس روز میں خالی ہاتھ واپس گئی تو ثاقب کہنے لگا کہ پیسے کہاں ہیں؟ تم پیسے لاؤ گی تو میں تمہیں راشن دلاؤں گا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ مجھے پیسے نہیں ملے اور میرے والد نے میری بہت بےعزتی کی ہے، اگلی پال اس نے پہلی مرتبہ میرے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ کہنے لگا کہ جب تم مجھے پیسے لا کر نہیں دے سکتی تو میں تم جیسی فضول لڑکی کا خرچہ کیوں اٹھاتا پھروں؟ دیکھتے ہی دیکھتے کھڑے کھڑے مجھے ثاقب نے طلاق دے دی تھی اور میں پتھر کی موم بنی کھڑی اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ یہ تو مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا، مگر میں روتے ہوئے اپنے گھر میں پہنچی تو میرے والد نے مجھے خوب ذلیل کیا، مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ ملازمین جو میرے سامنے کبھی نظر ہی نہیں اٹھاتے تھے آج مجھ پر ہنس رہے تھے۔ مجبوراً عزت کی خاطر میرے والد نے مجھے گھر پر رکھ لیا، مگر کہنے لگے کہ جلد سے جلد اپنا ٹھکانہ کہیں اور بنا لے۔ میں نے اس کو پہلے ہی بتا رکھا تھا کہ یہ پچھتائے گی۔ میں اس گھر میں تو آ چکی تھی، مگر ثاقب کے طلاق دینے کے باوجود میں اس کی یاد میں گلتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے کئی بار فون کرنے کی کوشش کی، اسے کہا کہ میرے ساتھ ایسا مت کرو، مگر اس نے میرا نمبر بلاک کر دیا۔ 3 روز سے میں نے ایک نوالا بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارا تھا۔ میری خراب حالت دیکھ کر میرے والد کو مجھ پر ترس آ گیا اور ان کا رویہ میرے ساتھ درست ہو گیا۔ یہ بات جب ثاقب تک پہنچی تو وہ ایک مرتبہ پھر مجھ سے رابطہ میں ہو چکا تھا۔ کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے بڑی غلطی ہوگی، کاش کوئی راستہ ہوتا کہ میں تمہیں دوبارہ اپنی زندگی میں شامل کر سکتا۔ میں نے جب یہ بات اپنی امی کو بتائی تو میری امی سوچ میں پڑ گئی۔ کہنے لگی کہ تم حلالہ کر لو، اس کے بعد دوبارہ ثاقب پیسے شادی کر لینا۔ میری تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی، حالانکہ رشتہ میری امی کے لالی تھے۔ مجھے تو لگا تھا کہ سادگی سے میرا نکاح ہوگا، مگر یہاں تو باقاعدہ ڈھولکی مائیوں اور مہندی برات اور ولیمے کا فنکشن کیا گیا تھا۔ یہ وہی رشتہ تھا جو میرے والد نے میرے لیے پسند کیا تھا۔ وہ لڑکا میری عمر کا تھا، مگر بڑا ہی نیک اور سلجھا ہوا تھا۔ رخصتی کے بعد جب میں نے اتنے ٹھاٹھ باٹھ دیکھے تو میں اپنی ماں سے کہنے لگی کہ امی آپ نے تو کہا تھا کہ یہ حلالہ ہوگا، مگر پھر شادی اس قدر دھوم دھام سے کیوں ہو رہی ہے؟ یہ تو خفیہ ہونا چاہیے تھا۔ میری ماں نے اس وقت مجھے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس اتنا کہا کہ والدین کبھی اپنے بچوں کے لیے غلط فیصلہ نہیں کرتے، تمہیں کچھ دن تک پتہ چل جائے گا۔ میں شہزاد کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے گھر چلی گئی۔ اس کے ساتھ میرا مزاج ویسا ہی بدتمیز نہ تھا اور بار بار یہی کہتی کہ تم مجھے 1 مہینے بعد طلاق دے دینا، میں ثاقب سے محبت کرتی ہوں، مگر اس نے مجھے طلاق نہیں دی تھی۔ مجھے اب ساری کہانی سمجھ آئی تھی کہ در حقیقت میری ماں نے میرے ساتھ کتنا بڑا کھیل کھیل لیا ہے۔ جان بوجھ کر میری شادی شہزاد سے کروا دی۔ میں ثاقب سے مل کر اسے بتانا چاہتی تھی، اس کا نمبر بند جا رہا تھا، اس لیے میں اس کے گھر چلی گئی، مگر وہاں پہنچ کر جو بات پتہ چلی میرے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ آج ثاقب کی برات تھی۔ وہ ایک امیر باپ کی بیٹی کو رخصت کر کے پھر اس محل نما گھر میں لے کر آ گیا تھا جو کہ کرائے کا تھا۔ ثاقب کا تو کوئی بڑا بھائی ہی نہیں تھا، بس اس کا تو یہ کاروبار تھا، امیر لڑکیاں پھنسا کر پیسے بٹورنا اور جب مطلب پورا ہو جائے تو چھوڑ کر اگلے اشتکار کی طرف چلے جانا۔ میں واپس لوٹ چکی تھی، شاید میرے والد ٹھیک کہتے تھے۔ ثاقب کو صرف پیسے اور نام سے مطلب تھا۔ پہلے بھائی کے ٹکڑوں پر پلتا رہا اور اب بیوی کے ٹکڑوں پر پلنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ میری آنکھیں کھل چکی تھی، مگر بہت بری طرح سے میں عرش فرش پر گر چکی تھی۔ گہرائی تو شہزاد میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ میں تو شرمندہ سی ہو گئی تھی، کیسے بدتمیز سے شوہر کے سامنے سابقہ شوہر کا نام لیتی رہی، جبکہ اس نے ایک لفظ بھی مجھے نہیں کہا تھا۔ میں سسک کر رونے لگی۔ شہزاد مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ کیا ہو گیا ہے، مگر میں اسے کیا بتاتی کہ میں انہی تنی غلطیوں پر اشار بشار ہوں۔ آج کی آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آواز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ طرح سے میں عرش فرش پر گر چکی تھی۔ گہرائی تو شہزاد میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔
میں تو شرمندہ سی ہو گئی تھی، کیسے بدتمیز سے شوہر کے سامنے سابقہ شوہر کا نام لیتی رہی جبکہ اس نے ایک لفاظ بھی مجھے نہیں کہا تھا۔ میں سسک کر رونے لگی۔ شہزاد مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ کیا ہو گیا ہے، مگر میں اسے کیا بتاتی کہ میں انہی تنی غلطیوں پر اشار بشار ہوں۔ آج کی آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ خدا